یہ کہانی ہے ایک ایسے بہادر فوجی جوان کی کہ جس کو بھارت اپنا ہیرو کہتا ہے اور پاکستان اپنا ہیرو، جس نے صرف 12 سال کی عمر میں کنویں میں ڈوبتے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی۔ یہ کہانی ایک ایسے بہادر فوجی سپاہی کی ہے کہ جسے صرف 35 سال کی عمر میں کسی بھی ملک نے اپنی فوج میں شامل کرنے کے بعد فوجی سربراہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس نے اسی ملک کی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے خود کو قربان کرنا بہتر سمجھا۔ انہیں نوشہرہ کا شیر کا خطاب بھی ملا تھا۔ ہم ذکر کر رہے ہیں ہندوستانی فوج کے لیے باعث فخر بننے والے شہید بریگیڈیئر محمد عثمان کا، جنہوں نے 3 جولائی 1948 کو شہادت حاصل کی۔ بریگیڈیئر محمد عثمان، جنہیں بعد میں بہادری کے لیے دوسرے سب سے بڑے اعزاز مہاویر چکر سے بھی نوازا گیا، وہ حقیقی حب الوطنی اور سیکولرزم کی ایک عمدہ مثال مانے جاتے تھے، جن کے بارے میں فوجی مورخین کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے تو ہندوستان کے پہلے مسلم آرمی چیف بھی بن سکتے تھے۔ حکومت پاکستان نے بھی انہیں ملکی فوج کا سربراہ بنانے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اپنی جان اپنی مادر وطن ہندوستان پر ہی نچھاور کرنے کو ترجیح دی۔ بریگیڈیئر محمد عثمان 1948 کی پاک ہند جنگ کے دوران شہید ہوئے۔ یہ ہندوستانی فوج کے اعلیٰ ترین افسران میں سے تھے اور انہیں ہندوستان میں سیکولرزم کی زندہ مثال قرار دیا جاتا تھا۔ وہ 3 جولائی 1948 کو جہانگیر کے مقام پر پاکستان کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے۔ شہادت کے بعد جب ان کی میت کشمیر سے دہلی لائی گئی تو اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ہر قسم کے پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے خود ان کا تابوت وصول کیا تھا۔ ان کی نماز جنازہ کے وقت گورنر جنرل سی راج گوپال آچاری، پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد سمیت جواہر لال نہرو، ملکی کابینہ کے کئی وزراء اور آرمی چیف بھی ذاتی طور پر موجود تھے۔ ان کی نماز جنازہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا عبدالکلام آزاد نے پڑھائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جولائی 1912 کو اس وقت کے متحدہ صوبہ جات یعنی اتر پردیش میں اعظم گڑھ کے بی بی پور گاؤں میں پیدا ہونے والے محمد عثمان انگلینڈ کی سینڈ ہرسٹ رائل ملٹری اکیڈمی میں سن 1932 میں داخلہ حاصل کرنے والے آخری ہندوستانی بیچ کے 10 نوجوانوں میں سے ایک تھے۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف محمد موسیٰ خان اور ہندوستانی آرمی چیف سیم مانگ شاہ ان کے بیچ میٹ تھے۔ سن 1935 میں 23 برس کی عمر میں انہیں بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن ملا۔ تقسیم ہند کے بعد جب بلوچ ریجمنٹ پاکستانی فوج کا حصہ بن گئی تو پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے بریگیڈیئر محمد عثمان کو پاکستانی فوج میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہندوستانی آرمی کو ہی ترجیح دی، جس کے بعد انہیں ہندوستانی فوج کے ڈوگرا ریجمنٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ ہندوستان کے سابق آرمی چیف اور مودی حکومت میں وفاقی وزیر جنرل وی کے سنگھ نے اپنی کتاب لیڈرشپ ان دی انڈین آرمی میں بریگیڈیئر محمد عثمان کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد علی جناح اور لیاقت علی خان دونوں نے کوشش کی تھی کہ عثمان ہندوستان میں رہنے کا اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں۔ انہوں نے انہیں فوراً ترقی کی بات بھی کی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ بطور مسلمان ان میں کسی قسم کا مذہبی تعصب نہیں تھا۔ اپنی غیر جانبداری، ایمانداری اور مساوی رویوں جیسی خوبیوں سے انہوں نے اپنے ماتحت سپاہیوں کے دل جیت لیے تھے۔ انہوں نے برگیڈ میں ایک دوسرے سے بات چیت کے دوران جے ہند کہنے کی روایت بھی شروع کی۔ سن 1947 میں جب پاکستان نے قبائلیوں کی شکل میں مبینہ طور پر اپنے فوجیوں کو جموں میں داخل کیا اور انہوں نے جہانگیر اور نوشہرہ نامی علاقوں پر قبضہ کیا تو بریگیڈیئر محمد عثمان کی قیادت میں ہندوستانی فوج نے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ مقبوضہ علاقے دوبارہ حاصل کر لیے۔ جب انہوں نے نوشہرہ کو دوبارہ واپس لے لیا تو انہیں نوشہرہ کا شیر کے نام سے پکارا جانے لگا اور وہ قومی ہیرو بھی قرار پائے۔ نوشہرہ کی جنگ کے بعد بریگیڈیئر عثمان کا ہر جگہ خوب چرچا ہوا، وہ راتوں رات قومی ہیرو بنا دیے گئے۔ اس خطے کے کمانڈنگ آفیسر اور میجر جنرل کلون سنگھ نے ایک پریس کانفرنس کر کے نوشہرہ کی کامیابی کا پورا سہرا کمانڈر بریگیڈیئر محمد عثمان کے سر باندھا۔ جب عثمان کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کلون سنگھ کو ایک خط لکھ کر اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اس جیت کے لیے فوجیوں کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے جنہوں نے اتنی بہادری سے لڑتے ہوئے ملک کے لیے اپنی جان تک دے دی۔ 10 مارچ 1948 کو میجر جنرل کلون سنگھ نے جھنگڑ پر دوبارہ قبضہ کرنے کا حکم دیا اور بریگیڈیئر عثمان نے اپنے فوجیوں تک وہ مشہور حکم پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ پوری دنیا کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں، ہمارے ملک کے لوگوں کو آپ سے امیدیں ہیں اور ہماری کوششوں سے ان کی توجہ
तवक्कुआत वाबस्ता हैं, हमें उन्हें किसी सूरत ना उम्मीद नहीं करना चाहिए। हम बिना खौफ के झंगड़ पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मुल्क आपसे उम्मीद करता है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। पाकिस्तान ने उसके बाद उनके सर पर 50,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान कर दिया था। कहा जाता है कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान गालिबन वो वाहिद हिंदुस्तानी फौजी हैं कि जिनके सर की उस दौर में पाकिस्तानी फौज ने इतनी बड़ी कीमत रखी थी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान झांगड़ पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के दौरान पाकिस्तानी फौज की एक तोप के गोले का निशाना बने और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 35 साल या इससे भी कम थी। बहरहाल उन्होंने जिस तरह अपनी फौज में बहादुरी के कारनामे सरअंजाम दिए, तो उसके बाद आज भी पाकिस्तानी फौज के अंदर दुश्मन होने के बावजूद भी उनका बहुत ज्यादा एहतराम किया जाता है और उनको एक असल फौजी और एक असल शहीद भी माना जाता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने जिस तरह से अपने मुल्क का दफा किया था, तो उसके बाद जहां उनकी पाकिस्तानी फौज में बहुत इज्जत है, वहीं पर भारतीय फौज भी उन्हें अपना हीरो मानती और अपना कौमी लीडर करार देती नजर आती है। अगर आप भी इस बहादुर फौजी की कहानी हर पाकिस्तानी और हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहें।